حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کو یہ نہیں معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے اور کیا اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کون سے کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کون سے کام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ قوم کی رہنمائی ہو اور ہم جیسے ناکاروں تک یہ ویڈیو جب پہنچے تو لوگ سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کرم ہوگا آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فضیلت بسم اللہ کے تعلق سے سوال کیا۔ جی کوشش کروں گا، ایک دن میں تو بات مکمل کر پانا مشکل ہے جی کہ فضیلت بسم اللہ ہم جیسے گنہگار بھی بیان کریں تو ایک دن میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ فضیلت بسم اللہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا اور آپ کا کام جو ہوتا ہے وہ نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے بسم اللہ کے بغیر۔ جی دیکھیے، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ جی یعنی جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ جی مطالع المشرات کے اندر یہ بات موجود ہے، جی انسان جب چاہے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ جی اب ہر نیک اور جائز کام جی کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ جی البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، جی بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، جی زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت، چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ کفر ہے، انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جی کچھ کام ایسے ہیں کہ انسان کام کرے اور بسم اللہ پڑھ لے تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا جی اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین جی تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جی تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ طبرانی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کی عادت بنا لیجئے، بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے جی تو ڈھیروں نیکیاں ملیں گی۔ ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس شخص کی بخشش ہو گئی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب میں ایک بات یہاں روک کے عرض کرنا چاہوں گا، جی
کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدگی کے ساتھ پڑھے جی تو اللہ اس کو بخش سکتا ہے. جی تو جو انسان پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھے جی اور عمدگی کے ساتھ پڑھے تو پھر اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، ضرور ماشاء ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوگی. اب ایک بات اور سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے جی عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، لکھے گا، جی اللہ تعالی اسے بخش دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف فضیلت بسم اللہ ہے. جی ابھی بسم اللہ پر بات کر رہا ہوں. جی در منصور کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان چاہے تو اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. جی اب آئیے بسم اللہ شریف کی ایک عجیب و غریب حکایت میں بیان کرتا ہوں. جی ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے. جی ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی. جی یعنی جو جلسہ ہو رہا تھا جس میں بزرگ بیان کر رہے تھے، جی اس میں ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی. جی فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی جی اور اسلام قبول کر لیا. جی اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. جی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا. جی اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے جی اور اس کو طرح طرح کی تکلیف دینے لگے. جی نیز اس کو اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں. جی چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، جی ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی جی اپنی لڑکی کے سپرد کر دیا. یعنی جی لڑکی کو انگوٹھی دے دیا. جی اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی. جی رات کو جب وہ لڑکی سو گئی جی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دیا. اللہ. صرف لڑکی کو پھنسانے کے لیے، جی صرف لڑکی کو پھنسانے کے لیے کہ جب لڑکی جاگ رہی تھی تب میں نے دیا تھا. جی اب لڑکی سو گئی تو چوری سے نکال لو اور چوری کا الزام لڑکی پر لگاؤ، لڑکی کو قتل کروا دیں گے اللہ. چوری کے الزام میں. جی اور نکال کر دریا میں ڈال دی. جی ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی. جی یعنی مچھلی نے انگوٹھی کو نگل لیا. جی صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. جی اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی. جی وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی. جی لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی جی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا جی تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی. ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ، انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی. اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی جی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، جی باپ نے لڑکے سے انگوٹھی طلب کی. جی اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیب سے دے دیا، جیب سے نکال کر دے دیا. باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا. جی اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ کون سا کام بچایا لڑکی کو؟ بسم صرف اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، پانی پیئیں گے تو سنت کے طریقے پر نہیں پیئیں گے. جی کبھی کھڑے کھڑے، کبھی بوتل کو منہ میں لگا لیا، لب پر پانی لگا ہی نہیں اور ایسے اٹھا کے بوتل اٹھا کر کے پانی پی رہے ہیں. جی بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ اور ہے. ایک ہی سانس میں پی رہے ہیں. جی تو اس طریقے سے ہمیں شریعت اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. جی ایک گنہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، جی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا، ایک دن میں ایک مدرسے کے طرف سے گزرا
جی اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جی اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیرنی مٹھاس، شیرنی مٹھاس، یعنی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، جی اللہ کے نام کی لذت جی اور موت کی تلخی۔ جی پھر مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صرف سنا اور جی سن کر اس کی چاشنی یعنی شیرنی مٹھاس جی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تھی، جی وہ انسان کے دل کے اندر گھر کر گئی تو اللہ کی مشیت جوش میں آ کر کے اسے بخش دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 19 الواعظین کے اندر یہ بات موجود ہے، جی انسان دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت صرف بندے کو بخشنے کے لیے اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، جی صرف بندہ اس لائق تو بن جائے کہ اللہ اسے بخش دے۔ جی سورۃ الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو، جی اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے، جی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اپنے دوستوں میں داخل کرے گا، اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا، اللہ اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں جی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یعنی جہاں شہید اٹھائے جائیں گے وہیں سے وہ شخص اٹھایا جائے گا۔ جی تذکرۃ الواعظین اٹھا کر کے انسان دیکھے، باتیں موجود ہیں، جی یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، جی اسی لیے یہ باتیں میں یوں ہی بیان کر سکتا ہوں۔ جی یہ کتابیں ہماری پڑھی ہوئی لگی ہیں، جی مگر سامنے رکھ کر کے بولتا اس لیے ہوں کہ لوگوں کو اصلاح ہو جائے کہ مولانا ہو سکتا ہے اپنے پاس سے کوئی بات کر رہے ہوں، جی تو جب کتاب سامنے موجود رہے گی تو کسی کی ہمت یہ نہیں پڑے گی کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں۔ جی بدقسمتی سے آج کل عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہوتی ہے، جی اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جی گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں۔ جی کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا، اللہ، اور میرے زندہ دل بھائی برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کے خاطر ردی میں فروخت کر دینے کے بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں۔ جی اے میرے تاجر بھائیوں، آپ بھی اللہ تعالی اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے گریز کرتے رہیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ جی با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہیں۔ جی کتنی ہے؟ 104، 104 ہیں۔ جی ان میں سے 60 صحیفے جی حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام پر، اور 30 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور توریت شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئی۔ یہ ساری چیزیں توریت شریف نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی، جی اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ جی زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ جی انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جی ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن میں موجود ہے، جی اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، جی اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے، اللہ، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف بے میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، کیا پورے انداز ہے۔
یعنی پورے قرآن کا متن اور مضامین جی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور سارے قرآن مجید کا مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف بے میں موجود ہے۔ المجالس سنیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سنیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان جی اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہو گئی، اللہ یعنی دو آدمی، تو ایک آدمی مسلمان جی اور ایک آدمی کافر، جی اور کافر کے ساتھ بھی شیطان ہے، جی اب مومن کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو ان دونوں شیطانوں کی، یعنی مومن کے ساتھ جو شیطان تھا اس کی، جی اور جو کافر کے ساتھ تھا اس کی، دونوں شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ جی کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جی جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ جی کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی جی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ جی اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، جی اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، جی اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ جی سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ شریف کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پراگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ جی لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اللہ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ جی اب اس بات سے پتا چلا انسان کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک رہتا ہے، جی پانی پیتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو پانی میں شریک رہتا ہے، سر میں تیل ڈالتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان شریک رہتا ہے، جی اگر کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے جی تو شیطان شریک رہتا ہے۔ جی یہ میں نہیں بول رہا ہوں، جی یہ کتاب بول رہی ہے، اور یہ بات مواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے، جو ماشاء اللہ معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جی اس حکایات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہر کام میں شیطان داخل ہوگا۔ جی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جی یعنی ایک بہت زہریلے سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مقام پر گزر ہوا، اس وقت آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف نظر کی، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنے دم کے نیچے چھپا لیا جی اور کہنے لگا، اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا، اس لیے اس شخص نے مجھے پکڑ لیا، اگر مجھے جب یہ پکڑ رہا تھا بسم اللہ نہ پڑھتا تو مجھ پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے جو اس شخص نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اللہ حضرات، بتانا یہ چاہوں گا کہ سانپ جیسے زہریلے جانور کو پر جب بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈال دیا جائے، مگر شرط یہ ہے یقین پختہ ہو، جی یقین پختہ ہونا یقین پختہ ہو، ورنہ ہماری تو عادات بن گئی ہے یار، ہم لفاظیاں کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کا ٹائم کہاں؟
درود پڑھنے کا ٹائم کہاں؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے؟ 10,000 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ 19 الواعظین کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے، اور 4,000 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نزہۃ المجالس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس امید ہے کہ اس کے ایک حرف کے برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا، اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ نے زہر قاتل منگوایا، یعنی جو انسان کو مٹا دے، جو زہر انسان پی لے مر جائے، تو اس زہر کو آپ نے زہر قاتل منگوایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اس زہر کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ شریف کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست سے بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ دین اسلام حق ہے۔ حضرات، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ہماری طریقوں کو، ہماری کتابوں کو اور اللہ کے نام کی برکت کو دیکھ کر کے اپنے تو اپنے بیگانے بھی مان جاتے ہیں، اور جو سینہ ٹھوک کر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، علماء سے محبت نہیں کرتا۔ علماء کو آج تو لوگ اماموں کو غلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ بڑے شرم کا مقام ہے کہ یہ امام جو تمہاری نماز جنازہ پڑھاتا ہو، وہ امام جو تمہاری ذبیحہ ذبح کرتا ہو، وہ امام جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہو، وہ امام جس کی اقتدا میں تم کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کرتے ہو، وہ امام جو تمہارے تیجا میں کام آئے، تمہارے 10واں میں کام آئے، 20واں میں کام آئے، 40واں میں کام آئے، اور تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر کے دعا کرے، اس امام کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ حضرات، ہوش میں آؤ، ورنہ کل میدان قیامت میں ان ائمہ کرام کے بارے میں اگر رب کعبہ نے کوئی سوال کر لیا تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گفتگو آج جو میری گفتگو تھی یہیں تک تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا ہم تمامی حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اگر اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ مالک و مولا، بولنے والا بھی عمل کا محتاج ہے اور سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ مالک و مولا سننے والوں کو بھی اور عمل کرنے اور بولنے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔